نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد أرسلنا بشک بھیجے ہم نے الی من قبلک آپ سے پہلے بہت سے امتوں کی طرف رسول فاخذناہم پھر ہم نے ان کو پکڑا ان کی نافرمانی کی وجہ سے بالبأساء سختیوں میں والضراء اور تکلیفوں میں لعلہم اس لیے پکڑا تاکہ وہ لوگ یتضرعون عاجزی کرنے والے ہو جائیں فلولا ایسا کیوں نہ ہوا اذ جاءہم بأسنا جب آئی ان کے پاس ہماری طرف سے بأسنا سختی تضرعوا کہ وہ عاجزی کرتے ولکن قست قلوبہم لیکن سخت ہو گئے ان کے دل اور بھی وزین لہم الشیطان اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے عملوں کو ما کانوا یعملون جو وہ پہلے سے عمل کرتے تھے فلما نسوا ما ذکروا بہ پھر جب انہوں نے نسو بھلا دیا ما ذکروا بہ اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فتحنا علیہم تو ہم نے کھول دیے ان کے اوپر ابواب کل شیء ہر نعمت کے دروازے حتی اذا فرحوا یہاں تک کہ جب وہ اس پر تکبر کرنے لگے اترانے لگے بما اوتوا ان چیزوں کی وجہ سے جو ہم نے انہیں دی تھی اخذناہم بغتتاً ہم نے ان کو اچانک پکڑا فاذا ہم پس وہ اس وقت مبلسون مایوس ہو گئے فقطع پس کاٹ دی ہم نے دابر القوم اس قوم کی جڑ الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا والحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا قل اے پیغمبر کہہ دیجئے ارأیتم تم مجھے بتاؤ ان اخذ اللہ اگر اللہ لے لے چھین لے سمعکم تمہارے سننے کی قوت و ابصارکم تمہارے دیکھنے کی طاقت و ختم اور مہر لگا دے علی قلوبکم تمہارے دلوں پر من الہ کون معبود ہے غیر اللہ اللہ کے علاوہ یاتیکم بھی جو تمہیں یہ چیزیں دے دے اللہ فرماتے انظر دیکھیے کیف نصرف الآیات ہم کیسے مختلف انداز سے پھیر پھیر کے اپنے نشانیاں بیان کرتے ہیں دلائل بیان کرتے ہیں ثم ہم لیکن یہ لوگ پھر بھی یصرفون اس سے منہ پھیرتے ہیں قل کہہ دیجئے ارأیتکم تم مجھے بتاؤ ان اتاکم اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک او جہرتاً یا علی الاعلان هل یہلکو کیا ہلاک ہوں گے الا القوم الظالمون مگر صرف ظالم قوم جو ہے وہ ہلاک ہوں گے ظالم قوم کے علاوہ اور کوئی ہلاک نہیں ہوگا وما نرسل المرسلین فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے الا مبشرین و منذرین وہ نیک لوگ نیکیوں پر خوشخبری دینے والے تھے و منذرین اور نافرمانی پر ڈرانے والے تھے فمن آمن پس جو شخص ایمان لایا و اصلح اور اس نے اپنی اصلاح کر لی فلا خوف علیہم ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے والذین اور وہ لوگ کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو یمسهم العذاب ان کو پہنچے گا عذاب بما کانوا اس وجہ سے یفسقون کہ وہ نافرمانی کے عادی ہو گئے تھے قل کہہ دیجئے اے پیغمبر لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا اعلم الغیب اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا پورا علم جانتا ہوں ولا اقول لکم اور نہ میں یہ کہتا ہوں انی ملک میں فرشتہ ہوں ان اتبع میں تو صرف تابعداری کرتا ہوں الا ما یوحى الی اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اتاری جاتی ہے قل کہہ دیجئے هل یستوی الاعمی کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا والبصیر اور دیکھنے والا افلا تتفکرون تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے
وانذر، اے پیغمبر آپ ڈرائیے ان لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے، ان لوگوں کو یہ خافون جو ڈر رکھتے ہیں، جو خوف رکھتے ہیں، ان یحشروا کہ جمع کی جائیں گے یہ سارے لوگ الی ربہم اپنے رب کی طرف، لیس لہم من دونہ ان کے لیے اس وقت اللہ کی ذات کے علاوہ ولی نہ تو کوئی مددگار ہوگا، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، لعلہم یتقون آپ ان کو ڈرائیے تاکہ یہ تقوی اختیار کر لیں۔ ولا تطرد الذین آپ نہ نکالیں، تطرد نکالنا، اٹھا دینا، آپ نہ نکالیں ان لوگوں کو اپنی مجلس سے، یدعون جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغدات صبح بھی والعشی شام بھی، یریدون وجہ اور ان کا ارادہ خالص اس کی خوشنودی ہے، ما علیک من حسابہم من شیء تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں، من حسابہم من شیء ان کے حساب میں جو اعمال ہیں آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، وما من حسابک علیہم اور تمہارے حساب میں جو اعمال ہیں، علیہم من شیء ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، فتطردہم اس لیے آپ ان کو نہ اٹھائیں، ان کو اپنی مجلس سے نہ نکالیں، اگر ایسا کیا فتکون من الظالمین تو ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وکذالک اللہ فرماتے اسی طرح، فتن ہم نے آزمایا، بعضهم ببعض بعض لوگوں کو دوسرے بعض لوگوں کی وجہ سے، لیقولوا اور وہ کہنے لگے، اہؤلاء کیا یہی وہ لوگ ہیں، من اللہ علیہم اللہ نے احسان کیا ان پر، من بیننا ہم سب کو چھوڑ کر، یعنی انہیں اللہ کی تقسیم اور انصاف پسند ہی نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ کیا اللہ تعالیٰ باعلم بالشاکرین اپنے شکر گزار بندوں کو تم سے زیادہ نہیں جانتے؟ اللہ کو نہیں پتہ کہ کن کے ساتھ میں نے احسان کرنا ہے اور کن کے ساتھ نہیں کرنا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ اور جب آئیں تیرے پاس وہ لوگ، یؤمنون بآیاتنا جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، فقل آپ ان سے کہیے، سلام علیکم تم پر سلامتی ہو، کتب ربکم لازم کر لیا تمہارے رب نے، علی نفسہ الرحمہ اپنے اوپر رحمت کا معاملہ، اب انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ اب تم میں سے اگر کوئی شخص برائی کرے جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، ثم تاب پھر توبہ کر لے، من بعد اس کے بعد، واصلح اور اپنی اصلاح کر لے، فإنہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والے ہیں، رحیم بڑے مہربان ہیں۔ وکذالک اسی طرح، نفصل الآیات اللہ کہتے ہیں ہم اپنی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِینَ تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین مجرمین کا راستہ واضح ہو جائے۔ قل کہہ دیجیے اے پیغمبر، انی نہیت مجھے تو منع کر دیا گیا، ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں ان کی، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، قل کہہ دیجیے، لا اتبع اہواءکم میں نہیں تابعداری کر سکتا تمہاری خواہشات کی، قد ضللت اگر میں نے ایسا کیا تو میں بھی گمراہ لوگوں سے ہو جاؤں گا، اذن اور اس وقت، وما انا اور نہیں ہوں گا میں، من المہتدین ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ قل کہہ دیجیے اے پیغمبر، انی علی بینۃ من ربی میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس پر قائم ہوں، وکذبتم بھی اور تم نے اس کو جھٹلایا ہے، ما عندی نہیں ہے میرے پاس وہ چیز، ما تستعجلون بھی جس کی تم جلدی میں چاہتے ہو کہ عذاب جلدی لے آئے، یہ میرے بس میں نہیں، ان الحکم الا للہ نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، حکم تو اللہ کا چلتا ہے، یقص الحق یقص الحق حق بات بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہو خیر الفاصلین اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، لو ان عندی اگر وہ چیز میرے پاس ہوتی، ما تستعجلون نبی جس کی تم جلدی میں چاہتے ہو یعنی عذاب کی، لقضی الامر تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان، واللہ اعلم بالظالمین اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، وعندہ اور اسی کے پاس ہیں، مفاتح الغیب غیب کی چابیاں، لا یعلمها نہیں جانتا اس کو الا ہو مگر وہی اللہ، ویعلم اور وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے، وما تسقط من ورقہ نہیں گرتا کوئی پتا،
الا یعلمھا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، ولا رطب نہ کوئی تر چیز، ولا یابس نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین مگر وہ کھلی کتاب کے اندر ہر بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے اور اس کے علم میں ہے۔ وہو الذی اللہ وہ ذات ہے، یتوفاکم جو تمہیں موت دیتا ہے، یعنی نیند کے اندر تمہاری روح ایک حد تک نکال لیتا ہے رات کو، وَيَعْلَمُ اور وہ بھی جانتا ہے ما جرحتم جو کچھ تم کرتے ہو بالنہار دن کو، ثم یبعثکم فی پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے اگلے دن، لیقضی تاکہ پوری ہو جائے، اجل مسمی تمہاری لکھی ہوئی جو مدت عمر ہے وہ پوری ہو جائے، ثم الیہ مرجعکم پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، ثم ینبئکم اور وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم ان ساری چیزوں کی، تعملون جو کچھ تم کرتے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وہ اپنے بندوں پر قادر ہے، وَيُرْسِلُ اور بھیجتا ہے تمہارے اوپر حافظہ نگران فرشتے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء احدکم الموت جب آ جائے تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت، توفتہ رسلنا تو پورا لے لیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، وہم لا یفرطون اور وہ ذرا بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، ثم ردو پھر لوٹائے جائیں گے، یہ سارے لوٹا دی جائے گا یہ سب کچھ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا مولا برحق ہے، الا لہ الحکم سنو یاد رکھو حکم اسی کا چلتا ہے، وہو اسرع الحاسبین اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، سب سے جلدی حساب لینے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے من ینجیکم کون نجات دے گا تم کو، من ظلمات البر والبحر خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے، تدعونہ جب تم اس کو پکارتے ہو تضرعا رو کر، وخفیۃ اور آہستہ آہستہ، لئن انجانا اور تم اس وقت یہ بھی کہتے ہو اگر ہمیں نجات مل گئی من ہذہ اس مصیبت سے، لنکونن ہم ہو جائیں گے من الشاکرین شکر گزار بندوں میں سے۔ قل کہہ دیجئے اللہ ینجیکم منہا اللہ ہی تم کو نجات دیتا ہے اس مصیبت سے، وہی بچاتا ہے، ومن کل کرب اور ہر مصیبت سے وہی بچاتا ہے، ثم انتم لیکن تم پھر بھی تشرکون شرک کرنے لگ جاتے ہو، جب اس سمندر سے طوفان سے نکل آتے ہو پھر شرک کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ اب تو ہم سمندر میں نہیں ہیں، اب تو ہم کشتی میں نہیں ہیں، اب دوبارہ عذاب کیسے آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، قل کہہ دیجئے اے پیغمبر هو القادر وہ اللہ قادر ہے، اعلیٰ اس بات پر ان یبعث علیکم عذاب کہ وہ بھیج دے تمہارے اوپر عذاب من فوقکم تمہارے سروں سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، اس میں سمندر میں جانا اور کشتی میں بیٹھنا کو ضروری نہیں ہے، او یلبسکم شیعا یا وہ کر دے تمہارے قبیلوں کے ٹکڑے ٹولیاں جماعتیں بنا دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ پھر چکھائے تم کو لڑائی کی طاقت کہ تم آپس میں لڑ پڑو۔ اللہ کہتے ہیں ان جو دیکھیں کیف نصرف الآیات کس طرح وہ بار بار مختلف انداز سے بیان کرتے اپنی نشانی ہیں، لعلہم یفقہون تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں، سمجھ سے کام لیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ اللہ فرماتے ہیں کہ جھٹلایا ہے اس قرآن کو تیری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ قرآن تو حق ہے۔ قل کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں، تمہاری ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے، میرے ذمہ تو بات پہنچانا تھی میں نے پہنچا دی۔ لکل نبأ ہر ایک خبر ہر ایک واقعے کا مستقر ایک وقت متعین ہے، وسوف تعلمون اور عن قریب وہ سب کچھ یہ جان لیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو یخوضون کہ برا بلا کہتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیت کا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ آپ ان سے اعراض کریں وہاں سے اٹھ جائیں، حتیٰ یخوضوا یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیرہ کسی اور کام میں اور باتوں میں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر کبھی بھلا دے آپ کو شیطان، فَلَا تَقْعُدْ پھر آپ نہ بیٹھیے ان کے ساتھ، بعد الذکر یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ جو ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وما علی الذین وما علی الذین اور نہیں ہے کہتے ہیں کہ ذمہ داری متقین پر، من حسابہم من شیء ان لوگوں کے اعمال کے حساب کی کوئی ذمہ داری نیک لوگوں پر نہیں ہے، ہاں ولیکن ذکرہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ ان کو نصیحت کرتے رہیں، لعلہم یتقون تاکہ وہ ایسی چیزوں سے بچنے لگ جائیں۔ وذر الذی چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو اتخذوا جنہوں نے بنایا
دینہم اپنے دین کو، لعبا و لہوا کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، وذکر بھی بس آپ نصیحت کرتے رہے ان لوگوں کو، ان تبصل نفس بما کسبت کہ کہیں وہ گرفتار نہ ہو جائے، تبصل کہیں وہ گرفتار نہ ہو جائے، نفس بما کسبت ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں، لیس لہا من دون اللہ نہیں ہوگا پھر ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار، ولا شفیع نہ کوئی سفارش کرنے والا، بَإِن تعدل اور اگر وہ فدیہ دینا چاہیں، کل عادل ہر قسم کا فدیہ اپنی جان چھڑانے کے لیے جہنم سے، لا یؤخذ منہا نہیں لیا جائے گا ان سے، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، ابصروا جو گرفتار ہوئے، بما کسبوا اپنے اعمال کی وجہ سے، لہم شراب من حمیم ان کے لیے جہنم میں پیپ اور گرم پانی کا پینا ہوگا، عذاب علیم دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا اس وجہ سے، یکفرون کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔